دیکھنا یہ ہر زبان واسا بواسا بواسا بواسا. تمام ساتھی اطمینان سے بیٹھے ہیں کہ جتنا مجمع ہے انشاءاللہ سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ اسی مسجد کے احاطے میں یہاں آپ حضرات کا کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. آپ سارے حضرات یہیں تشریف فرمائیں، باقی مہمانوں کے لیے اوپر کا انتظام کیا. آج کا یہ پروگرام جو کہ عظمت قرآن وقاتب الوحی کے فرمان پر مانون اپنے ذوق و شوق کے ساتھ مرتب ہوا، جس میں علماء اکرام نے اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمایا ہے. اب ہمارے پروگرام کے مہمان خصوصی عالمی مجلس شہرت یافتہ عالم شہرت یافتہ مذہب سکالت حضرت مولانا طارق مسعود صاحب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. تو مائک پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حضرت کے آمد سے پورے نعرے سے سب کا استقبال کیجیے. کو بالکل ختم کر دے بائک کا کہ ایک بیان پہ 3 دفعہ ہوتا ہے. میں 4 شادیوں کی ترجیح دوں گا، 12 کے قائم ہو جاؤں گا. 3 دفعہ ہو جائے گا نا، 4 کا یہاں لوگ ایک نہیں کر رہے، آپ لوگ 12 شادیوں ہو جائے. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یہاں بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا الحق صاحب نے بیان کیا، سفید ریش بزرگان دین ہیں، عبدالواحد صاحب نے، یہ سب ہم سے بڑے ہیں، عمر میں بھی، علم میں بھی، فتویٰ میں بھی، تجربے میں بھی زیادہ ہیں. ان سب علماء کی موجودگی میں میرے لیے کرسی پر بیٹھنا انتہائی بے ادبی، انتہائی گستاخی ہے. اس گستاخی پر نہ چاہتے ہوئے مجبور ہوں، کیونکہ پروگرام کی وضاحت اس طرح سے بلایا گیا ہے. میں کہوں کہ میں نہیں بیٹھوں گا، تو یہ ہم نے آپ کو بلایا ہے اور آپ سلام کر رہے بیٹھے. تو ان بڑے اکابر سے پیش کی معذرت، اور بیان کرنا بھی حضرات کا کام ہے. ہم تو بس شادی وادیوں کی وجہ سے مشہور ہو گئے اور ہمیں کیا آتا ہے بات کرنا. یہ اگر میرے ہاتھ میں پکڑا دیں تو یہ مجھے بولنے میں آسانی ہوگی. یعنی یہ ہٹا دیں، یہ میں ہاتھ میں پکڑ لیں. باقی آپ لوگ لیاری سے تعلق میں ماشاءاللہ لیاری والوں کا دماغ بہت چلتا ہے. ہر بات کا فوری جواب ہوتا ہے لیاری اسٹیشن پہ. ایک آدمی گاڑی میں جا رہا تھا، کار میں، اس کو لیاری میں کوئی بندہ گدھا گاڑی میں نظر آیا. تو کار والے کی عادت ہوتی ہے نا طنز کرنے کی. فخر تھا میں گاڑی کے اندر، کار کے اندر، اور یہ گدھا گاڑی پہ. تو ڈرائیور نے کھڑکی سے سر نکال کے اس گدھا گاڑی والے پہ طنز کیا، لیاری والے پہ. بولا بتا گدھا گاڑی میں اور گاڑی میں کیا فرق ہے؟ یہ طنز کیا. وہ بولے گا یار گاڑی گاڑی ہوتی ہے، ہم تو بڑی بات نہیں گدھا گاڑی. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کھوپڑی اس کی مجھ سے تیز چلتی. تو گاڑی کی کھڑکی سے سر نکال کے پوچھا کہ گدھا گاڑی میں اور گاڑی میں کیا فرق ہے بتا. اس نے کہا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. گدھا گاڑی میں گدھا گاڑی کے آگے ہوتا ہے اور گاڑی میں گدھا گاڑی کے اندر ہوتا ہے.
مطلب یہ جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے وہ گدھا ہی ہے نا. کا تو زیادہ فرق نہیں ہے. ہمارے پاس گدھا گاڑی میں آگے ہوتا ہے, تمہارے گاڑی میں اندر ہے گاڑی چلا رہا ہے. یہ گدھا بھی گاڑی چلا رہا ہے, وہ وہاں بھی گدھا ہی گاڑی چلا رہا ہے. ایک کو گدھا گاڑی بول دیتے ہیں اور ایک کو کار بول دیتے ہیں. تو آپ لوگوں کا دماغ بہت تیز چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان دینی مدرسوں کی حفاظت فرمائے. یہ بڑے علماء کی موجودگی میں میں کیا بات کروں, چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا ان دینی مدرسوں کی اہمیت پر. ان کی اہمیت کا آپ کو دنیا میں اندازہ نہیں ہوگا, لیکن آخرت میں انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے. دین کی ادارے دنیا میں بہت ہیں جو دین سکھاتے ہیں. بہت میں مسلکوں کے نام نہیں لوں گا, کوئی فائدہ نہیں ہے فرقہ پرستی بہتری کا. میں صرف بتاؤں گا کہ ہمارے مدرسوں میں اور جو دوسرے دینی مدرسے ہیں جو دوسرے لوگ چلا رہے ہیں ان میں بڑا فرق کیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ جہاں نہیں آئے تو بتا دینا, پولیس ہوتی ہے نا. دیکھو ایک بات ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے یا نہیں. کوئی شخص مشرک ہے, کافر ہے, وہ مر گیا, اب اس کے بارے میں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی. جنت میں جانے کا کوئی کہہ سکتا ہے اس کو؟ اب آپ نے کسی کو یہ کہا کہ یہ کفر میں مرا ہے, یہ جنت میں نہیں جائے گا. دوسرا دلائل دیتا ہے کہ نہیں, یہ تو بڑے اچھے اخلاق سے بات کیا کرتا تھا, یہ تو غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا. آپ کہو گے بھائی پہلے ایمان ثابت کرو. یہ اگلے درجے کی باتیں, کیا کرتا تھا, کتنی شادیاں کی, کتنوں کو طلاقیں دی, کتنے بچے پیدا کیے, اور غریبوں کو کھلاتا تھا نہیں کھلاتا تھا, یہ کیا ہے بات کے باتیں. پہلے یہ کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ بولو بھائی, ایمان. اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ یہ کون کیا کرتا ہے, یہ بات کی بحث ہے. اسی طرح یاد رکھو مسلمانوں میں درجنوں فرقے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, ایک جنتی 72 بولتے کیوں نہیں جہنمی. ایک کیا ہوگا جنت. میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے دینی مدرسوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے, جو تعلیم لینے والے اور تعلیم دینے والے, یہ برحق لوگ ہیں. یہ انہی جنتیوں کی فہرست میں داخل ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے. یہ دعویٰ ہے. دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, لہذا دلیل کے بغیر مارکیٹ میں کوئی دعویٰ چلتا, زور سے بولو بھائی, نہیں چلتا. ایسا تو کوئی بھی بول. ایک آدمی نے کہا کہ میں ایک بھنگی تھا, اس نے کہا میں, کسی نے پوچھا تو شادی کیوں نہیں کرتا کم وقت, اس نے کہا میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کروں گا. تو جوان بھنگی, بادشاہ کی بیٹی سے, شہزادی سے تیری شادی کہاں سے ہوگی؟ اس نے کہا ہو جائے. کیسے ہوگی؟ آدھا کام ہو گیا, آدھا رہ گیا. آدھا بھی ہو گیا, قبول کا انتظار کر رہا ہوں. ادھر سے میں نے قبول کر لیا, وہاں سے قبول کا انتظار ہو رہا ہے. تو دعویٰ تو کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے, بغیر دلیل کے دعوے نہیں. ورنہ بیٹھے بیٹھے میں کہہ رہا ہوں نے مجھ سے 1 کروڑ روپے لیے, تو پابندی گورنمنٹ کی طرف سے بولنے پر. ہمارے رشید میں ایک مستفتی آیا,
مستفتی کہتے ہیں جو فتویٰ لینے کے لیے سوال پوچھنے کے لیے آتے ہیں. میرے استاد ہیں اللہ ان کی برکت دے, ان سے اس نے ایک مسلک کے بارے میں پوچھا کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں, لکھ کے دے دیں. خاص مسلک کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا زبانی جواب دے دوں گا کہ وہ کافر ہیں, لکھ کے نہیں دوں. لکھنے پر گورنمنٹ نے 6 مہینے جیل رکھی ہوئی ہے. لکھ کے فتویٰ دوں گا تو گورنمنٹ نے 6 مہینے کیا رکھی ہوئی ہے, جیل. تو لکھنے میں انہوں نے جواب لکھا مگر گول مول لکھ دیا, یہ بات سمجھ میں بھی آ جائے مگر گورنمنٹ کی گرفت سے بھی بچ جائے. انہوں نے کہا FIR کٹ دی. اس نے کہا کہ سائل نے کہا کہ جو سوال میں نے پوچھا ہے, سوال میں نے یہ پوچھا ہے کہ فلاں شخص یا فلاں فرقہ کافر ہے یا نہیں ہے, اور آپ جواب میں گول مول جواب لکھ رہے ہو, تو سوال میرا جو ہے وہ جواب ہے نہیں وہ. پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی گورنمنٹ کی طرف سے کافر لکھنے پر پابندی ہے 6 مہینے جیل. اس نے کہا ٹھیک ہے پابندی ہے, لیکن سوال میرا جو ہے وہ تو یہ ہے ہی نہیں جو آپ نے جواب لکھا ہے. تو میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ کافر ہے یا نہیں. تو ہمارے استاد نے کہا گورنمنٹ کے سوال پوچھنے پر پابندی نہیں لگائیں گے, جواب لکھنے پر پابندی لگائیں گے. تو آپ تو کچھ بھی پوچھ سکتے ہو نا, آپ تھوڑی 6 مہینے جیل ہوگی, جیل سمجھے ہوگی, تو میں کیوں لکھ کے دوں بھائی. تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ جن چیزوں پہ گورنمنٹ پابندی نہیں لگاتی لوگ وہ کام کر لیتے ہیں. تو میں بول سکتا ہوں انہوں نے 1 کروڑ کھایا, میں نے 2 کروڑ کھائے, تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس دعویٰ نہ ہو, دلیل نہ ہو, آپ کچھ بھی بات زبان سے کہہ سکتے. تو میں نے کتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ جو ہمارے دینی مدرسے ہیں ان میں پڑھنے والے طلبہ اور پڑھانے والے استاد یہ اس جنتی فرقے میں داخل ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 73 میں صرف ایک کون ہوگا, جنتی. یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ چھوٹا دعویٰ نہیں. وہی بات ہے, آپ کہیں گے کر لیے دعویٰ, دلیل پیش کرو, کیا خیال ہے؟ اہل حق میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلا معیار دیکھو, کافر سے جنتی ہونے کے لیے اعمال کی قبولیت کے لیے جو سب سے پہلا معیار کیا ہے, ایمان ہے یا نہیں. لیکن جو 73 فرقے ہیں نا وہ سارے ہوں گے ایمان کے دعوے دار, لہذا ان کو 72 سے الگ کرنے کے لیے صرف ایمان کا دعویٰ نہیں چلے گا. اس کے لیے کوئی اور, یہ تو مسلمانوں کے اندر ہوں گے نا فرقے. دیکھو یہودی, عیسائی, قادیانی, سکھ, جن سے تو فرق کرنے کا دعویٰ کیا ہے, قرآن و سنت کو مانتا ہوں. لیکن آپ 73 میں سے اگر 72 فرقے قرآن و سنت ہی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو, پھر یہ پہچاننا کہ ان میں صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا, یہ مشکل کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. میں نے آپ کو شروع میں لطیفہ اس لیے سنایا تھا یہ بتانے کے لیے کہ دماغ آپ کا کیا ہوتا ہے, مجھے نئے بیان میں دماغ کیا ہے, تیز ہے. سوال میرا سمجھ میں آیا. میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کون ہے جو دینی مدارس اور ان میں پڑھانے والے علماء کیا ہیں, یہ اس جنتی فرقے میں داخل ہیں. دلیل اس کی یہ ہے, قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان لوگوں میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. نبی کی ذمہ داریاں کیا لگائی اللہ نے, فرمایا پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتہ, نبی ان کو قرآن تلاوت کر کے اپنی زبان سے پڑھ کے سنائیں گے, یہ براہ راست نبی سے سنیں گے. دوسری ذمہ داری یعلمہم, نبی ان کو کتاب
سکھائیں گے بھی، صرف پڑھ کے نہیں چلے جائیں گے۔ تعلیم کتاب، قرآن کی تفسیر، قرآن کو ڈیفائن کرنا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ بھی ان کو کون بتائے گا؟ نبی بتائیں گے۔ یہ براہ راست نبی سے سینہ بسینہ سیکھیں گے۔ تیسری ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ، نبی ان کا تزکیہ کریں گے، ان کی ایسی ٹریننگ کریں گے کہ یہ ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ یہ کام نبی براہ راست پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے۔ یہ کام والحکمہ، اور نبی ان کو حکمت کی باتیں بتائیں گے نہیں بلکہ یعلم، کیا کریں گے؟ سکھائیں گے۔ آپ کہیں گے اس کا اس دعوے سے کیا تعلق؟ صاحب آپ بات کیا کر رہے ہو اور دلیل کیا پیش کر رہے ہو؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دینی مدرسے جنتی ہے، یہاں جو پڑھانے والے لوگ وہ کیا ہیں؟ تو کوئی تعلق ہے آپس میں؟ یہ تو ایسا ہو گیا دعویٰ خربوزے کے بارے میں دلیل جو پیش کی جا رہی ہے خربوز کے بارے میں کی جا رہی ہے، ایسا ہی ہو گیا نا؟ سمجھ نہیں آتا تو اشکال ہوگا تو آگے بات ہوگی نا۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اہل حق کون ہے؟ وہ علم جو ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، ان میں پڑھانے والے اور پڑھنے والے وہ سب کون ہیں؟ اور قرآن کی میں نے جو آیت پڑھی ہے بظاہر اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایسے جیسے میں کوئی میرے 1 کروڑ روپے لیے، جج کہتا ہے اس کی کیا دلیل ہے، میں کہتا ہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے سر پہ پگڑی ہے۔ بس کہہ یہ کون سی دلیل؟ میں کہوں دوسری دلیل، میری جیب میں صرف موبائل نہیں ہے کیونکہ عقیدت میں لوگ جب گلے ملتے ہیں تو موبائل کے ساتھ ہاتھ صاف کریں، یہ دلیل ہے۔ میں موبائل نہیں لے کر آیا۔ بہت سے لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کی موبائل انہوں نے نکالے ہیں، گلے ملتے ملتے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اب جج کہے گا یہ آپ کے واقعات ہیں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے 1 کروڑ روپے لیے، انہوں نے 2 کروڑ روپے لیے، کوئی تعلق ہے اس کا آپس میں؟ میں بتاتا ہوں جو میں نے دلیل دی ہے اس کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا عربی زبان میں، صحابہ سارے عربی زبان جانتے تھے، ان کو عربی گرامر پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نبی ان کو براہ راست قرآن سکھائیں گے بھی، تلاوت بھی کریں گے، حکمت یعنی حدیث بھی سکھائیں گے، بتائیں گے نہیں بلکہ حدیث سکھائیں گے۔ بتانا تو یہ کہ الفاظ کہے اور چلے گئے، لوگوں نے لکھ لیے، حدیث سکھائیں گے، یعلمہم حکمہ، حکمت سکھائیں گے ان کو، اور ان کا تزکیہ کریں گے، ان کی ٹریننگ کریں گے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ صحابہ کرام جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، ان کو قرآن سیکھنے کے لیے اور حدیث سیکھنے کے لیے اور اپنے تزکیے کے لیے نبی کی ضرورت تھی، براہ راست نبی سے سیکھنے کی ضرورت تھی۔ تو کیا تابعین جو صحابہ سے کم درجے کے ہیں وہ نبی سے سیکھے بغیر یا ان لوگوں سے سیکھے بغیر جن سے نبی نے سیکھا، کیا وہ خود براہ راست قرآن و حدیث سمجھ سکتے تھے؟ تو دیکھنا یہ ہر زبان، صحابہ صحابہ صحابہ